قربانی کا گوشت اور اس کی تقسیم، یہ بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں بھئی ایک جانور میں 7 حصے ہیں، ہمارا ایک حصہ ہمیں آ گیا، اب جو ہمارا حصہ ہے نا اس میں ہم 3 حصے کر لیں تو بہت اچھا، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، بہت اچھا۔ اگر کوئی سارا خود رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ویسے بھی واٹس ایپ چل رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے، اس دفعہ قربانی تقسیم کر دینا ہی اچھا ہے، فریج میں رکھ کے جو اس نے خراب ہونا ہے، یہ تو خیر ایک الگ بات ہو گئی، لیکن قربانی کے 3 حصے کیے جائیں زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی سارا دے دے، سارا رکھ لے، کچھ بھی کر لے، سارا رشتہ داروں میں دے دے، سب ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اچھا جی، قربانی کا گوشت کس کس کو دے سکتے ہیں؟ بھئی مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، کافر کو بھی، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے جی محرم سے پہلے اس کو ختم کرنا ضروری۔ جن کو یہ ہونا کہ محرم تک ختم کرنا ہے وہ محرم میں مجھے بھیج دیا کریں، ایڈریس آپ کو پتہ ہی ہے، تو سارے بھیج دیا کریں، ہم کھا لیں گے انشاءاللہ۔ بھائی جان قربانی کا گوشت نہ 3 دن میں پورا کرنا، ختم کرنا ضروری، نہ ذوالحجہ میں، نہ آپ چاہے 6 مہینے میں کھائیں، 2 مہینے میں کھائیں، آپ کی مرضی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی 1 سال تک گوشت رکھا گیا ہے۔ اب کسی نے میں نے بتایا کہ جی پہلے تو فریج نہیں ہوتے تھے، فریزر نہیں ہوتے، کیسے رکھ لیا؟ بھئی اس زمانے کے حساب سے گوشت کو خشک کرنا، سنبھالنا وہ چیزیں تھیں۔ آج ہم نے دیکھی ہیں گلگت میں، چترال میں، چولستان میں، وہاں نہ بجلی، بہت ساری جگہوں پہ نہ کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے، وہ 6 مہینے چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں اس ماحول کا، چیزوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس آسانیاں ہیں۔ تو قربانی کا گوشت سارا سال بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر پیٹ میں یہ طرز آئے نا کہ جی محرم کے بعد نہیں، تو وہ بھجوا دے مجھے، کوئی نہیں، میں کھا لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، قربانی کا گوشت ادھر ادھر بھیجنا، ہدیہ کرنا سنت ہے۔ اگر حدیث سنیے پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو خاص طور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کے لینے دینے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسرے کو تحفے دینا، چیزیں دینا، یہ محبتوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ کسی نے، اس کے بعد گنجائش 2 بوٹیاں بھیجنے کی تھی، اس نے 2 بوٹیاں بھیج دی۔ اب اگلی کہتی ہے وہ دیکھو بیوقوفوں کو تو یہ بھیجنا تھا، اس سے تو اچھا تھا نہ بھیجتے۔ بجائے یہ کہ شکر ادا کرے، شکر گزار ہو کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا، آگے سے تانے۔ اور بھیجنے والی کے دل میں شیطان کیا ڈال رہا ہے، ہمارے پاس 2 ہیں، بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شرمندگی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے تو کھر کا ذکر کیا ہے۔ کھر بہرحال 2 بوٹیوں سے بھی نیچے جات کی چیز ہے۔ تو کوئی لینا دینا ہو جس میں محبت ہی ہے، یہ سوچنا کہ جب ہم نے 2 بیٹیاں بھیج دی تو اگلا کیا کہے گا، تو برا محسوس کرے گا۔ بھئی محبت کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ کسی کو بھی کچھ بھیجنا، کیونکہ یہ موقع ہے تو سب لوگ ادھر ادھر بھیجتے ہیں، لیتے ہیں، تو جو جہاں بھیجے لے خوشی کے ساتھ، لینے دینے میں محبت کا اظہار ہو، خوشی ہو۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا یہ حرام۔ حلال جانور میں 7 چیزوں کے علاوہ باقی سب اعضاء حلال ہیں۔ حلال جانور میں بھی 7 چیزیں حرام ہیں۔ جانور حلال ہے لیکن 7 چیزیں اس کے اندر حرام۔ کون سی 7؟ بہتا ہوا خون، نر کی پیشاب گاہ، کپورے، اور مادہ کی پیشاب گاہ، غدود، مثانہ اور پتا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ اور ادھر ہمارے لکشمی چوک پہ جناب لوگ بڑے شوق سے جو نا ٹکا ٹک کھاتے ہیں اور ٹھکا ٹھک کھاتے ہیں، اور کپورے اس میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، حرام ہیں۔ آگے سے جا کے کسی سے بات کرو تو کچھ دن پہلے میں کہیں گیا ہوا تھا، وہ جناب کسی کے گھر میں ہی وہ آئے ہوئے تھے، تو پھر فضائل سناتے ہیں۔ بھائی ایک چیز کو شریعت نے حرام کر دیا تو اب اس کو کیوں کھائیں ہم؟ ہاں جی، اوجڑی، آنتیں، پھیپڑے صحیح طریقے سے صاف کر کے کھانے میں گنجائش ہے، حلال ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوجڑی کو صحیح طریقے سے صاف کر لیا جائے، کھا سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ویسے کسی کا دل نہیں کرتا، اس کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، طبعاً وہ نہ کھائے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کو کھانا، اور یہ بازاروں میں جو ہم جا کے کھاتے ہیں نا قیمہ اور کباب، اکثر آپ کو اوجڑی ملتی ہے کیونکہ اس کا قیمہ بڑا اچھا بنتا ہے۔ تو جتنی اوجڑیاں ہوتی ہیں، چیزیں اس قسم کی، سب ہم بازار کے سیخ کباب میں، قیموں میں کھا رہے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں،
اچھی پیمنٹ دے کے کھا رہے ہوتے تو خود گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔